جب سر کو میں نے گوگل پر سرچ کیا تو میرے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے. پاکستان کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں, پاکستان کے جتنے بھی وزیر اعظم ہیں, جتنے بھی صحافی ہیں, ایک دفعہ ان کے دربار کا چکر لازمی لگاتے ہیں. ایک قاتل سوچ سمجھتا ہوں جب ایک انسان کہتا ہے کہ ہمارا ملک غلط ہے. بہت ہی ضلالت کی حد ہے کہ ایک انسان جو اپنے ملک سے پہچانا جائے وہی آ کر اپنے ملک کو گالی دے. سب کو چور سمجھتے ہیں. اگر آپ خود صاف ہو نا تو مجھے تو کوئی چور نظر نہیں آتا, اور اس کی وجہ سے آپ ایک قوم کو ایک ایسے چیز میں فٹ کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کا آپ پر کانفیڈنس زیرو ہو جاتا ہے. السلام علیکم بھائیوں بہنوں, آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کریں گے. اور آج ہمارے پاس بہت ہی اسپیشل گیسٹ آئے ہیں, اور ان کا انٹروڈکشن کروانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 2 روز پہلے فیس بک کی ایک پوسٹ ان کی ایک واٹس ایپ گروپ میں دیکھی, اور وہ پوسٹ دیکھ کر مجھے یہ حیرت ہوئی کہ پاکستان میں ہم نے, آپ دیکھتے بھی ہیں کہ ہم شوز کرتے ہیں مختلف صحافیوں کے, مختلف تجزیہ نگاروں کے, مختلف سیاستدانوں کے, لیکن کسی بندے نے اتنے زیادہ آسانی سے پاکستان کے مشکل معاملات کا احاطہ نہیں کیا جس طرح انہوں نے کیا. تو پھر میں نے سر سے ریکویسٹ کی, اور تب تک میں ان کو نہیں جانتا تھا, اور میں نے کہا کہ سر میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں آئیں. مجھے پتہ چلا کہ سر ماشاءاللہ سے اوورسیز پاکستانی ہیں, اور ان کا نام اقبال لطیف ہے. اور پھر جب سر کو میں نے گوگل پر سرچ کیا تو میرے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے پاکستان کے جو امیر ترین پاکستانی ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, ان میں سے ہیں. لنڈن میں سر کے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں. پاکستان کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں, پاکستان کے جتنے بھی وزیر اعظم ہیں, جتنے بھی صحافی ہیں, ایک دفعہ ان کے دربار کا چکر لازمی لگاتے ہیں. اور ایسی جو شخصیات ہیں ماشاءاللہ سے بیرون ملک بھی پاکستان کا چہرہ ہیں. تو آج کل حالیہ کچھ عرصے میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ نظر آتی ہے. اور میں سب کی طرف نشاندہی نہیں کر رہا, میں تحریک انصاف والوں کی جانب کر رہا ہوں. تو سر ویلکم ٹو دا شو. شکریہ بہت بہت. میں اس تعریف کے قابل تو نہیں تھا. میں ایک پاکستانی ہوں اور اسی کے ناطے فخر محسوس کرتا ہوں. میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں, اور میں بھی آپ کو ایکس پر فالو کرتا ہوں, ٹویٹر پر. And it is a pleasure talking to you, and it's a pleasure that you know me now. اچھا سر, میں سر سب سے پہلے جو ہے آپ کی طرف ایک سوال پھینکنا چاہتا ہوں, اور یہ سوال جتنے بھی لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بیرون ملک جاتے ہیں, اب سب تو نہیں آبویسلی, لیکن ان میں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اکثریت ایسی ہے جو کہ ڈاکٹروں کی ہے یا انجینئرس کی ہے, اور ان کا ایک ہی بیانیہ چلتا ہے کہ پاکستان چور ہے, پاکستان میں سب چور ہیں, ایوری ون از کرپٹ, ایوری ون از اے تھیف ان پاکستان, وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے دیئر, وی ڈونٹ لائک اٹ. سر یہ سوچ کیوں آتی ہے, اس کی کیا وجہ؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا, یقین جانیے. میں سب سے پہلے یہ سوچ کو بہت ہی ایک قاتل سوچ سمجھتا ہوں جب ایک انسان کہتا ہے کہ ہمارا ملک غلط ہے, میرا ملک چور ہوتا ہے. یقین جانیے یہ میرے بچپن سے کال ہے, اور میں کبھی ان کو نیگیٹو پیش نہیں کرتا. میں آپ کو پتا ہے کہ 70 دن لاہور میں ایک بک لکھ رہا ہوں پاکستان. تو میں ایک اکانومسٹ ہوں, ڈیولپمنٹ اکانومسٹ بھی ہوں, میں سول انجینئر بھی ہوں. میں نینی کالج سے انجینئرنگ کی, پھر ڈیولپمنٹ اکانومی میں کام کیا, اور مجھے بڑا شوق تھا. میں پاکستان میں گیا اور جب اس پر ایک پوری کتاب لکھ رہا ہوں, تو میں حیران ہوتا ہوں. ایک بات بتائیے کہ کبھی آپ دنیا میں ایسا کام کریں گے کہ آپ اپنے گھر کے لیے برا بھلا کہیں گے؟ کبھی اپنے والدین کو برا بھلا کہیں گے؟ کبھی اپنے گھر کو کہیں گے کہ ہم چوروں کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں؟ بہت ہی ضلالت کی حد ہے کہ ایک انسان جو اپنے ملک سے پہچانا جائے وہی آ کر اپنے ملک کو گالی دے. مجھے تو عجیب سا لگتا ہے. تو میں اس بات کو بالکل سمجھتا بھی نہیں ہوں, اور نہ میرے میں کمپلیکسز ہیں, پرسنل کمپلیکسز ہیں, جس کی وجہ سے لوگ سب کو چور سمجھتے ہیں. اگر آپ خود صاف ہو نا تو مجھے تو کوئی چور نظر نہیں آتا. حالانکہ میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ بدعنوانی کر دیتے ہیں, کوئی چھوڑا بہت ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ ایک پوری قوم چور ہے, یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کی وجہ سے آپ ایک قوم کو ایک ایسے چیز میں فٹ کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کا آپ پر کانفیڈنس زیرو ہو جاتا ہے. تو ہماری ایک پولیٹیکل بیانیہ یہ بنا دیا گیا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو چھوٹا کرنے کے کہ وہ چور ہے. اور آپ نے خود دیکھا کہ چور اور ڈاکو ہونے کے لیے وہ خود چور و ڈاکو سب سے بڑے ہوتے ہیں جو دوسروں کو چور و ڈاکو کہتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی انجینئر جو خود اپنے ضمیر سے سوال کرے وہ یہ بات کہہ سکتا ہے. آپ جس ملک
سے آتے ہیں آپ کو اس کی عزت کرنی چاہیے, آپ کو احترام کرنا چاہیے. میں نے آج تک کبھی کسی ہندوستانی کو یہ بات کہتے میں نہیں دیکھی. وہ فخر کرتے ہیں اپنے ملک پر. ہمارے پاکستانیوں میں یہ ہے کہ آپ کی برائی کرنا, اپنے ملک کو چھو کرنا, یہ ایک ہمارا ہابی ہے, اور جس کو بہت غلط ہے, اور جس کا میں ایکسٹریملی کنڈیم کرتا ہوں اس بات کو. اور آپ کی بات بالکل بجائے, یہ اس کا جو روٹ کاز ہے وہ خود انسان کی پرسنل کمپلیکیشنز, اور جو پولیٹیکل بیانیہ بنایا. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے سب کوئی چور ہے. اگر سب کچھ چور ہے تو پاکستان ماشاءاللہ جو بھی ہے, جتنے طرح بھی ہے, ایک اکانومی ہے, ایک فنکشننگ ریئلٹی ہے, دنیا کے سامنے اسٹیٹس میں شمار ہونے لگا ہے. اور ایک بات ان کو پاکستان کی کبھی بھی اچھائی اچھی نہیں لگتی. اگر پاکستان, میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں یہاں پر, جب بھی کوئی بات ہو کہ نہیں پاکستان تو شکتا گا ہندوستان سے, نہیں ہوئی اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا, نہیں پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا, سری لنکا بن جائے گا, نہیں بنا اس سے ان کو غصہ آیا, نہیں پاکستان جو ہے اب بس ختم ہو چکا ہے اور نہیں رہا. میں تو پاکستان ایسا نہیں تھا. میں نے تو پاکستان کو بہت خوبصورت اور بہت اچھا دیکھا. غریب ہے لیکن بات رہتا ہے. میں غریب علاقوں میں 70 دن کوئی بڑے بڑے محلوں میں نہیں رہا. میں ایک بہت ہی گاؤں پر رہا, بڑا فخر سے جان بوجھ کر ان علاقوں میں رہا. میں نے 150 روپے کی چیزیں کھائیں اور ہر جگہ سے کھائیں. میں جاننا چاہتا تھا کہ ایک غریب آدمی پاکستان میں رہتا ہے کیسا ہے. ہاں کے گھروں میں, چوکیدار کے گھروں میں رہا, جو غریب, بہت ہی غریب طبقے کے گھر میں رہا. میں نے ان کی غربت دیکھی, ان کے مسائل دیکھے, ان کی اسٹرکچرل چینجز جو وہ چاہتے ہیں دنیا میں وہ دیکھی. میں واپس آیا ہوں تو مجھے وہ فکر نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے اور ختم ہونے والا ہے. نہیں, مجھے ایسا کوئی چکر سمجھ میں نہیں آتا. میں پاکستان کو ایک بہت اچھا ملک سمجھتا ہوں. پاکستان کے اندر بہت بڑا پروسپیکٹو ایک پروسپیکٹو گروتھ ہے اور آگے بڑھے گا پاکستان. اور ریسنٹلی اپنا ایک ڈائریکشن جو سیٹ کیا ہے اس سے بڑا فرق پڑا ہے, اور اس سے میں بڑا فخر کرتا ہوں کہ پاکستان امنگس کمیٹی آف نیشنز انوائٹ کیا جاتا ہے, جاتا ہے, اور اس کا ہے, اس کی ایک ریپوٹیشن ہے. اس وجہ سے میرے دانش میں یہ کہنا کہ پاکستان ایک غریب اور تباہ کن اور چور ملک ہے, سیاسی ہے, سیاسی کوئی بھی کپتان نہیں کر سکتا. امیجن کریں کہ آپ میدان میں اترے, ہارنے کے لیے اترا ہوں, کبھی ہو کوئی کپتان ایسا. ہم جیتنے کے بارے میں اچھا امیج کرنا ایک سب سے بڑی وہ ہے, اور ریئلسٹک امیج پاکستان نے مجھے پروڈیوس کیا ہے. میں اپنے آپ پر فخر کرتا ہوں اس لیے کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور ایک عام پاکستانی ہوں. میں کوئی خاص, آپ مجھے جانتے بھی نہیں تھے کل پرسوں تک, اگر آپ میرا مضمون نہیں پڑھتے تو مجھے تو فخر ہوتا ہے کہ پاکستان نے مجھ جیسے عام لوگ 1 ملین پیدا کیے. میرے بہت سے دوست مجھ سے بہتر ہیں, میرے بہت سے دوست یہاں پر ہیں جو بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں. انہوں نے سن 47 سے لے کر اب تک اتنی بڑی ایک اکانومی بنانا. آپ کو یہ پتا ہے پاکستان کا جو سٹارٹنگ لوگ بولتے ہیں ہندوستان سے مقابلہ کرتے ہیں, پاکستان کی کل جی ڈی پی جب سٹارٹ ہوا پاکستان 3 or 4% آف دی انڈین جی ڈی پی تھی. پاکستان کے پاس کل 32 یونٹ تھے, انڈیا کے میں کوئی 680 یونٹ تھے. آپ اندازہ لگائیے. تو اس کے بعد پاکستان کے جو برانڈ نیم تھا وہ بھی ایک نیا نام تھا. ہندوستان کا برانڈ نیم انڈیا تو اس کو مل گیا تھا. ہم نے تو اسکریچ کیا, اور 66% آف دی پاکستانی ایریا واز ڈیزرٹ. بلوچستان, کے پی کے اور کے درمیان آپ نارتھ آف ریور انڈس کو دیکھیں تو پورا ایک ڈیزرٹ ایریا ہے. ہم تو بہت لو بیسس پر سٹارٹ کیا. اس کے باوجود بھی آپ یہ کہیں گے او اقبال صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. غلط نہیں کہہ رہا. آپ یہ دیکھیں کہ آج پاکستان کی $400 بلین کی اکانومی ہے جس کو ہم کو فخر کرنا چاہیے. We were born in Shakkar, so I know what cities like. cities are like. میں نے اس میں سینٹ میریز ہائی اسکول میں پڑھا اور میں نے دیکھا, اور مجھے تو اپنی بچپن میں کوئی اتنی تلخ یادیں نہیں ہیں. میری یادیں تو بڑی اچھی ہیں. اور میرے پاپا کوئی نمبردار اور ایک ڈاکٹر تھے, اور ہم نے اچھی طرح انہوں نے ہم کو پڑھایا لکھایا, دولت سے فیضیاب کیا پڑھانے لکھانے کی. اس سے جا کر ہم نے دنیا فتح کر لی. اور دنیا کیا فتح کر لی, کم از کم فخر تو ہے کہ ہم کو پاکستان نے کچھ دیا تو ہم اس لیول پر پہنچے. تو میری بات میں سمجھتا ہوں یہ سب لوگ جو یہاں پر آئے ہیں ان کو فخر کرنا چاہیے کہ ایک ملک نے ان کو ڈاکٹر انجینئر کی ڈگریز دی,
ان کو اس قابل بنایا کہ جا کر یہاں پر کام کریں, اپنے ملک کا نام روشن کریں اور اپنے آپ کو چور نہ کہیں, کیونکہ جب وہ پاکستان کو چور کہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو چور کہتے ہیں میری جانب سے. اچھا سر, اس کے اوپر سر ایک میرا ہائپوتھیسس ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں کیونکہ آپ یہ سارے معاملات سمجھتے ہیں, پھر آپ اس کے اوپر بتائیں کہ میں کیا صحیح ریڈ کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. وہ سر میرا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب کسی شخص کو پاکستان ڈاکٹر بناتا ہے, جیسے مجھے پاکستان نے ڈاکٹر بنایا اور میری جو 5 سال کی فیس تھی وہ 1 لاکھ روپیہ تھی, ٹوٹل 5 سال کی میری جو میڈیکل کی فیس تھی. تو سر اب میں جب بیرون ملک جاؤں گا, یو کے جاؤں گا یا یو ایس جاؤں گا اور وہاں کی فیسز دیکھوں گا جو کہ پاکستان کے مقابلے میں 2 کروڑ 3 کروڑ 10 کروڑ تک بھی چلی جاتی ہیں, تو مجھے ایک انٹرنل گلٹ فیل ہوگا کہ میں اپنے لوگوں کی مدد نہیں کر سکا. تو اس گلٹ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے میں یہ بولنا شروع کر دوں گا کہ میرے ملک میں سب چور ہے, نظام چور ہے, سب کرپٹ ہیں, سب کچھ برا ہے, کوئی چیز دیکھنے والی نہیں, تاکہ میں خود کو تسلی دے سکوں کہ جی میں اپنے ملک کو چھوڑ آیا ہوں تو جی میں خود کو تسلیاں دے رہا ہوں. آپ کو سر کیا یہ چیز لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ دیکھیں بات سنیں کہ یہ بات مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں, ان کی ایسی گندی سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ ایسا سوچیں, ان کے اپنے انفیریورٹی کمپلیکسز کو وہ ایکسپریس کریں ٹورڈز بلیٹلنگ پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گہرا وہ ہے. مسئلہ یہ نہیں, میں نے بتایا کہ ایک بیانیہ بنا کر ان کے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ ساری دنیا چور ہے سوائے ہمارے, ہم پاک ہیں. تو دیٹ از ون آف دا بگیسٹ ریزن. ڈاکٹر برق صاحب, میں خود جب سول انجینئر تھا, میری این ای ٹی کالج میں ہماری فیس 30 روپے مہینہ تھی یا 40 روپے مہینہ تھی. یقین جانیے, جن میں کوئی زیادہ عرصے دور کی بات نہیں کر رہا, میں 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میرے لیے یہ ایک بڑی بات ہے کہ پاکستان نے تو ہم سے کچھ لیا ہی نہیں, ہم کو صرف دیا ہی, اور اگر ہم اس کا بھی شکریہ نہ ادا کر سکیں تو کتنی افسوس کی بات ہے. اور پاکستان کے ایک مشکل حالات میں کس طرح رہنا ہے, اور اپنے ہاسٹلز میں ہم نے یہاں پہ جب آئے تو ہمارے لیے یہاں پر کوئی مشکل نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ سے زیادہ یہ ایک انجیکٹڈ سوچ ہے جو ڈالی گئی ہے, اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. وی ہیو ٹو ٹیک پرائڈ and we have to understand کہ پاکستان have done well. The very idea 24 گھنٹے کے پاکستان ایک تلخ حقیقت ہے, یہ بہت غلط بات ہے ڈاکٹر برق صاحب. مثلا ابھی حال ہی میں ایک لیکچر ہوا اور میرے دوست ہیں, انہوں نے مجھے کال کیا کہ اقبال صاحب ہم ادھر تھے, اور میرے بہت اچھے دوست ڈاکٹر حود بھائی جن کے ساتھ میں نے کئی پروگرام بھی کیے ہیں, یہاں پر لندن میں بھی 2 پروگرام کیے ہیں, کئی نہیں کیے, اور میں نے خود ان کو کنڈکٹ کیا اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. انہوں نے ایک لیکچر میں کہا کہ پاکستان جو ہے ایک غیر فطری ملک ہے, اور مجھے نہیں پتا تھا, اور جہاں تک انہوں نے کئی موضوع اس موضوع پر بات کی, انہوں نے تالیاں بجائیں کہ پاکستان اگر ہندوستان سے الگ نہیں ہوتا تو بہتر ہوتا, بلکہ آج ہندوستان میں اور پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں 800 ملین مسلمان ہوتے یا 700 ملین مسلمان ہوتے تو ایک بہت بڑی پاور ہوتے. میں نہیں سمجھتا, میں اس بات کو نہیں سمجھتا. میری اپنی ایک تھیسس ہے جیسے کہ, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر ہندوستان سے الگ نہیں ہوتا تو نہ ہم آگے بڑھتے, نہ وہ تو بہت ہی آگے بڑھ گئے, اور تو ان کے لیے اچھی بات ہے. لیکن کم از کم جب پاکستان جب یہ بنا ہے 230-40 ملین ملک کا, یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے, تو اس میں اگر $400 بلین کی اکانومی ہماری ہو گئی ہے, تو میں اس سے کمپیئر کرتا ہوں 220 ملین ہندوستان کے مسلمان, وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ میرے تمام دوستوں کو بولیں سچر رپورٹ پڑھ لیں, 2006 کی ہے انڈیا میں, انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر, جہاں انڈیا کے مسلمان جو ہے وہ لوور کاسٹ میں شامل ہوتے ہیں, وہ او بی سیز میں شامل ہوتے ہیں, وہ اچھوت اور اس لیول پر ہے ان کی اکنامک پرفارمنس. بیسکلی آپ جا کر دیکھ لیں, یعنی they are most ineffective minority within India. اس کے بعد ان کی جو productivity ہے, they contribute 4 to 5% of the Indian GDP. Even it's a $4 trillion GDP, they contribute 3 to 4% of the GDP, no more than $120 billion. آپ کو یہ بتائیں کہ انڈیا میں $4 trillion GDP میں 1% owns 60% of the GDP. برینسٹن رپورٹ کا یہ برینسٹن BERNSTIEN, تو اس میں یہ رپورٹ ہے کہ 1% owns 60% of the GDP, which is around $2.4 trillion. Rest of India owns the other 1.6 trillion. تو بیسیکلی انڈیا میں ایک گولڈن ہائرارکی ہے
جس میں آس بہت امیر ہے ماشاءاللہ, 200 million are extremely well off, but 800 million are on ration cards. 815 people are on ration cards at very level of living, $3 to $4. So basically میں یہ کہتا ہوں, اس میں مسلمان جو انڈیا کے ہیں وہ اس نچلے طبقے میں ہے, اس نچلے موسٹ طبقے میں ہے. بہت کم جاوید اختر ہیں, بہت کم ترقی یافتہ لوگ ہیں, وہ بھی ایک اپنے گلٹ کانشیس میں ایوری ڈے ڈیولپ, بہت کم اویسی چیز ہے. اچھا, میں یہاں پر ہماری توڑا ہے انسان کے مسلمانوں نے. جی سر, میں یہاں پر ہماری آڈینس کو ایک تھوڑی سی اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں اقبال لطیف صاحب کے بارے میں, کہ اگر سر جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں میں کرتا تو اس کا اتنا مطلب نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ میرے جو والدین تھے وہ پاکستان میں ہی رہتے تھے, لیکن جو اقبال لطیف صاحب کے والد ہیں انہوں نے باقاعدہ ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی, اور جس ٹرین میں آئے اس ٹرین میں وہ واحد انسان تھے جو کہ بچے رہے. ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان پاکستان آ رہے تھے وہ سارے شہید ہو گئے. تو یہ وہ شخص بات کر رہے ہیں جس نے سب سے زیادہ کھویا پاکستان آ کر, مطلب جس کی فیملی کو سب سے زیادہ نقصانات برداشت کرنے پڑے, اور آج وہ شخص اپنے ملک کے بارے میں بول رہا ہے. میری والدہ کرول باغ, اور کرول باغ سے جب وہ لال قلعے میں لایا گیا جب فسادات ہوئے 47 کے, تو میرے ایک والدہ کے ماموں کی تو باڈی بھی نہیں ملی, بانوں سے ان کو اتنے حصوں میں کاٹ دیا, تو بلڈ اینڈ ٹیئرز سویٹ. تو بیسیکلی یہ نا ایک قسم کا ایک نارمل فین کلب ہے, ہیٹ پاکستان کلب. I tell you honestly, they would have not, for example, there would have not been so many engineers. Look at the number of engineers since 1947 to 225. Go and check it. I have done it. This is my old logic. میں بولتا ہوں جتنے ہندوستان میں مسلمان ڈاکٹر اور انجینئر بنے نا ان کو دیکھ لیں, اور آج پاکستان میں جتنے مسلمان ڈاکٹر اور انجینئر بنے, آپ اپنا کو دیکھیں نارتھ امریکہ میں, اپنا میں تمام ہی لوگ ماشاءاللہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں, اور وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی نجات دہندہ ہے, باقی دنیا میں کوئی بھی نجات دہندہ نہیں ہے. لیکن وہ سب کے ساتھ علامہ اقبال میڈیکل کالج, جب بھٹو صاحب نے جو میڈیکل کالجز بنائے 1971 کے بعد, you know number of doctors that Pakistan has produced, nearly 780,000 since 1947. How many Muslim doctors have been produced in India? I leave that question to you. Go and search it. You'll be surprised. وہی population ہے. Do you know how many doctors, how many engineers India has produced? Muslims, I'm talking about them. They've done much better, 5 times better as far as the whole population is concerned. They're underprivileged, and rightly so. Pakistan نے جو engineers اور doctors پیدا کیے, what is Sapna and what is Apna? اپنا جو میڈیکل ایسوسیشن جو امریکہ کی ہے, نارتھ امریکن ڈاکٹرز کی, اس میں کوئی 11, 12, 14,000, 15,000 ممبرز ہیں, اور وہ سب کے سب. اینڈ انڈیا کی جو ہے وہ 70,000 ممبرز ہیں. انڈیا اسٹارٹڈ 100 years before us as well as education was concerned. They were well ahead of us. سر سید احمد خان سے پہلے تک تو ہم لوگ مدرسوں کے علاوہ کوئی بات سنتے نہیں تھے. ہم تو سر سید احمد خان کو جوتوں کا ہار پہنا دیتے تھے کہ وہ فزیکل سائنسز کی بات کیوں کر رہے ہیں. تو فزیکل سائنس تو ہم نے بہت دیر, علی گڑھ یونیورسٹی تو پہلی آئی تو بہت دیر سے شروع کی مسلمانوں نے. اس کے باوجود بھی آج پاکستان کے 17,000 ڈاکٹر, 16,000 ڈاکٹر, یہاں لندن میں اگر آپ دیکھیں نیشنل ہیلتھ سروس میں 4-5,000 ڈاکٹرز ہیں, اسٹارٹنگ فرام اے ویری لو بیسس. واٹ آر دے ٹاکنگ اباؤٹ؟ وی آر competing neck to neck. As far as our economy is concerned, we are unequal distribution of wealth. 24 گھنٹے بولتے تھے, آ کر میرے ساتھ جو اکانومسٹ بات کریں, ان کو نہ اکانومی کا پتہ ہے نہ کچھ ہے. ان لوگوں نے آج تک کوئی 24 گھنٹے ڈیرینجڈ باتیں کرتے ہیں, نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. We have done extremely well what we have done. Yes, we had ideological obsessions. We have problems with different sectarian problems. We had 5 martial laws or 4 martial laws. We have dictatorial problems. We have democracies which were difficult democracies which had its own embedded problems. Lekin at the end of the day, as a state, you know, it's like Yugoslavia. With one center, Yugoslavia, Tito مر گیا, Yugoslavia ٹوٹ کر الگ ہو گیا. اور آپ کو یاد ہے کہ بالکنائزیشن میں کتنا بڑا نقصان ہوا تھا. پاکستان اسی طرح کی ایک فیڈریشن تھی. پاکستان سوویٹ کی طرح ایک فیڈریشن تھی. اس کو 1947 میں جب بنا, اس کے بعد سے اب تک آج 77-78 ایئرس ہو گئے. Don't you think we have done well? It's very strange that all these doctors and all these engineers, without paying a penny for fees, they have come, they are not grateful, and they think it was a country of thieves.
اگر کنٹری آف تھیف تھے تو تمہارے ماں باپ ہی وہ تھیف ہوں گے. میرے ماں باپ تو بہت اچھے تھے بیچارے, انہوں نے تو کوئی تھیفری نہیں کی, اور مجھے پرائڈ ہے اس بات پر. اور یہ بات کہنا بہت بری بات ہے, اس بات کو کہنا بہت شرم کی بات ہے, شرمناک ہے کہ ایک آدمی اٹھا کر یہ کہ ایک بری قوم میری تھیف ہے. اور سب سے بڑی بات ہے تھرٹ سب سے زیادہ وہی کرے. تو ونس I come on the ground. I come on the ground with a confidence. I feel proud of myself. I take pride in who I am. If I'm going to take اب سر اس کے اوپر آپ سے تھوڑے سے ہم نے آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز بھی جاننے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کا جو ایکسپوجر لیول ہے وہ اتنا نہیں جتنا اس وقت پاکستان کی یوتھ کا ہے. تو آپ سے میاں نواز شریف صاحب سے مل چکے ہیں, آپ میاں شہباز شریف صاحب سے بھی آپ کی پرسنل سلام دعا ہے, بی بی شہید بھی آپ کے ساتھ رہ چکی ہیں, اور جو یہ عمران خان صاحب ہیں ان سے بھی آپ کا انٹریکشن رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سب کی پرسنالٹیز کا مختصر سا بتائیں کہ آپ نے کیا آبزرو کیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو موجودہ اویلیبل لیڈرشپ ہے ان میں سب سے ویژنری آدمی کون ہے؟ دیکھیں ایک بات یہ کہ میں بہت ہی آج تک میں نے یہ بات نہیں کی, آج میں کہہ دوں گا کہ بی بی ایک دن میرے گھر پر آئی تو واجد شمس حسن بھی ساتھ تھے, اور پاکستان کے جو نائک صاحب تھے سینٹ کے چیئرمین تھے وہ بھی ساتھ تھے, اس وقت نہیں تھے, یہ 2005 اور 6 کی بات ہے. تو بی بی کو اس زمانے میں ایک سوئٹزرلینڈ سے, تو جب وہ میرے پاس گھر میں تشریف لائی تو کہیں گے اقبال میں آ کر آپ سے ملنا چاہتی ہوں کہ میرا فرانس میں میرا بزنس ہے, اور تو میں نے کہا تشریف لائیے, آ گئی ان کے ساتھ. کہیں گے میں کوئی دوستوں کو بھی ساتھ لا رہی ہوں, تو وہ دوست آئی, اور ایک ہلالی صاحب بھی ساتھ تھے, ظفر ہلالی صاحب وہ بھی ساتھ تھے, میں نام لے رہا ہوں وہ تھے. تو پھر میں نے کہا نہیں آپ نہ جائیے, آپ لکھیے آپ می ایگزامنا ہے تو اٹس بیٹر ناٹ ٹو گو. تو میں نے کہا کہ میں نے ان کو سیدھا بولا, میں نے کہا بیوی ایک بات بتائیے کہ آپ ہے نا ٹرائی ٹو میک اے کمپرومائز ود the present and start working and somehow or the other make a deal so that you can go back, and because you are one of the most promising leader, because I really believed in her, because I believed in her in the time when she went back in the times of Zia. So میں نے بولا کہ آپ اس زمانے میں بلاول وغیرہ آئے ہوئے تھے, ادھر دوسرے تک کھیل رہے تھے گھر میں, یہ 2005-6 کی یاد ہے, پختاب اور یہ سب بھی تھی, یہ بات بالکل, اور وہ لوگ زندہ ہے. تو بیوی نے میری بات سنی اور پھر صبح 4 بجے تک ہمارے گھر میں بیٹھی رہی, بات کرتی رہی, اور بہت سی باتیں ہوئی. جب جانے لگی تو راستے میں مجھے کال آئی, اور کال میں ان کی بہن کی, اور انہوں نے مجھے کال کر کے بولا اقبال جیسے ہی تم نکلے تو ظفر ہلانی نے بیوی کو بولا کہ یہ اقبال لگتا ہے جنرل مشرف کا آدمی ہے. تو بیوی نے کہ اگر جنرل مشرف کا آدمی ہے تو عقل مند آدمی ہے, عقل کی بات بولی ہے. یعنی بات یہ کہ میں اس لیول پر سیدھی بات کرتا تھا ہمیشہ, کوئی میں نے ایسے, کیونکہ میرے خیال میں پاکستان میں یہ ویری ریزن کہ آپ ملک کو اداروں سے غلط کنفرنٹیشن کریں, نہیں چل سکے گا پاکستان کو ایک سینٹریفیگل فورس کی ضرورت ہے. میں آپ کو یوگوسلاویا کی ایگزامپل بتا رہا تھا, میں نے بیوی کو بھی وہ ایگزامپل دی تھی. میں نے بولا کہ یوگوسلاویا جب ایک سینٹریفیگل فورس ختم ہو جاتی ہے, پاکستان ایک فیڈریشن ہے, اس میں 8-9 تو ریکگنائز اوریجنل لینگویجز ہے. سندھی از اوریجنل لینگویج, پنجابی از اوریجنل لینگویج, بلوچی از اوریجنل لینگویج, پختو خوشحال خان خٹک صاحب کی پشتو اوریجنل لینگویج, عبدالعزیز بٹائی کی سندھی, یہ اب اوریجنل لینگویجز میں اردو ایک ہماری نیشنل لینگویج ہے. ان سب کا ساتھ رہنا ایک فیڈریشن کا دریا قوموں کو ڈیفائن کرتے ہیں, قوموں کو ڈیفائن. میوزک اس ہارمونیم بھی ہے, اس میں طبلہ بھی ہے. تو ان سب چیزوں کے باوجود, ان سب ڈائیورسٹیز کے باوجود ہم ایک نیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ there is a concept called Pakistan. But is Pakistan a reality? Pakistan can only be a reality if we believe in this federation, if we believe in Pakistaniyat. And I'm not going to be emotional about it. Pakistan has given to everybody. Indus River hai, that can become the unity force, because that's the only unity force in Pakistan. Honestly speaking, we are different people. تو سر جب یہ عمران خان سر آپ سے ملنے آئے تو تب آپ نے کیا جج کیا, آپ کی کیا ریڈنگ تھی؟ اچھا, تو عمران خان صاحب کے ساتھ میری کوئی دوستی وستی نہیں ہے. عمران خان کئی دفعہ میں ان سے دیکھا ہے, ان کو دور سے بھی دیکھا ہے, لیکن 2006 یا 5 کی بات, 6 یا 7 کی بات ہے, وہ تشریف لائے تھے میرے گھر اسلام آباد میں. اور وہ بڑا اتفاق ہے کہ اس زمانے میں ان کا کوئی وہ تھا, ایک فنکشن تھا شوکت خانم میں, تو کراچی کا شوکت خانم فنڈ ریزنگ تھے کراچی میں, تو اس میں میں نے ایک ڈونیشن دیا تھا اور اپنی ہمت سے زیادہ کیا تھا. تو اس کے کچھ دن بعد ان کے جو مینیجر تھے ان کی کال آ گئی, ان کے مینیجر جو تھے ان کی کال آئی کہ وہ عمران خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں کہا مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں, میں
تو کہیں گے نہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے آ گئے, میرے گھر آ گئے اسلام آباد میں. تو اس کے بعد میرے گھر میں آئے, میں نے ان کے لیے کھانا بنا کیا تھا اور آ کے بیٹھ گئے اور میں نے 3 گھنٹے ان کے ساتھ بات چیت کی. اور بائی دی وے کافی لمبی چوڑی بات ہوئی, مختلف موضوعات پر بات کی, ایوری تھنگ از سینٹرڈ اراؤنڈ ہم. تو مجھے حیرت ہوئی کہ میرے گھر کیوں آ گئے, آپ تو اتنے بڑے آدمی ہیں. تو ان کے ڈیلیوژنل نارسسزم کا وہ شکار ہے, اور یہ بات میں نے بہت گہری نظر سے دیکھی. اور میں خود ایک بردبار انسان کو دیکھتا ہوں اور میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں بہت, کیونکہ آفٹر آل. لیکن میرا ان کے ساتھ ایک ڈفرینس اوپینین, میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ میں آپ کو اس لیے آپ کے ساتھ میرا ڈفرینس اوپینین ہے کہ جب آپ نے تقریر کی تھی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد, تو آپ نے کہا یہ میرا خواب تھا. بولا کہ آپ کا خواب تو تھا لیکن آپ نے ٹیم کو کوئی ریکگنیشن نہیں دی تھی. مجھے یہ عجیب بات لگتی ہے اور ابھی تک میں سمجھا نہیں وہ بات. آپ مجھے ایکسپلین کریں کہ کیوں آپ نے ٹیم کو, کیونکہ نہیں وداؤٹ می اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل. انہوں نے مجھے یہ بولا. تو میں دل میں سوچا کہ ایک آدمی جو اتنا سیلف اپروچڈ ہے, ایک 11 آدمیوں کی کرکٹ ٹیم ہے, تو میں نے ان کو ایک دو ایگزامپلس دی کہ نہیں ان لوگوں نے تو یہ بولا ہے ہمیشہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ جو ٹیم کا ہوتا ہے وہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوتا ہے. تو اینی وے there was difference of opinion, but fact of the matter is that his man thinks the world revolves around him. He has been brought up with that concept, and unfortunately وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے عقل کل ہے. تو ماشاءاللہ میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں اس بات پر کہ عقل کل ہے. لیکن میرے ان کے دوست ہیں جونیتھن, وہ بھی میرے پاس کھانے کے لیے آتے رہتے ہیں. اور وہ جب آئے تھے تو میں نے ان سے اس زمانے میں بھی پوچھا تھا, جونیتھن نام ہے ان کے کلاس والے تھے, بہت پکے دوست ہیں وہ, پکے یار. تو وہ مجھے بتا رہے تھے ان کا امدا ڈیم کا خلاب انہوں نے نہیں دیا تھا, جونیتھن نے, انہوں نے خود مجھے بتایا. تو میں بولتا کہ ایک آدمی اتنا اپنے آپ کو سیلف ڈیلوژنل ہے, دوسرا آدمی اتنا ان دا ڈیم ہے. اس کا اپنا دوست جونیتھن بول رہا ہے, میں نام لے رہا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میرے پاس ان کی فوٹوز ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری ان کے ساتھ کوئی بات وہ نہیں ہوئی. تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ہماری پارٹی میں آئیے, اس میں جوائن کریں. میں نے کہا نہیں, وہ سمجھے کہ میں بہت ہی کوئی امیر آدمی ہوں, ان کو امیر آدمی سے ملنے کا بہت شوق, ان کے دوست ہو جاتے ہیں, یا آپ میرے دوست ہو گئے. دوست غریب دوست کبھی نہیں بنتا, امیر فوراً دوست بن جائے گا. تو میں نے کہا کہ اچھا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی پارٹی جانے کا, میں نے آج تک کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. لیکن میں نے یہ بات ضرور نوٹ کی کہ وہ میری عقل سے زیادہ میری وہ سمجھے تھے کہ میں ڈونیشن کی وجہ سے میں زیادہ امیر ہوں, جو میں تھا نہیں اتنا, میں جہانگیر ترین تھوڑی تھا. تو اینی وے, اور نہ میں ایسے پاگلوں کی طرح سپورٹ کرتا تھا, میں نے تو ایک نیک کاز کے لیے سپورٹ کیا تھا. تو اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو مجھے نا 5 منٹ بعد ہارون رشید کی کال آئی نقل کے بعد, کہیں اقبال تم نے کیا جادو کر دیا. وہ تو بول رہے یہ آدمی بہت بڑا جینیس ہے اور یہ بہت ہے, اس کو تو میری پارٹی میں لاؤ. تو میں نے کہا آج تک اس کے بعد میری ہارون رشید سے کبھی بات نہیں ہوئی. تو میں نے ہارون رشید کو بولا میں نے تو کچھ نہیں کیا, کہیں نہیں آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ملیں, اور یہ میں کبھی ملا نہیں, کبھی پرسیو نہیں کیا. لیکن ہارون رشید نے مجھے کال کر کے یہ بولا تھا, اور ہارون رشید صاحب زندہ ہیں, وہ بھی موجود ہے, ظفر ہلالی صاحب زندہ ہے. یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں, فاروق نائک صاحب زندہ ہے, یہ باتیں فیکچوئل باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ چیز مجھے کوئی امپریس نہیں کیا. مجھے صرف ان کو یہ میں نے بتایا کہ آپ کا جب آپ نے اپنا ہیرو کا بتایا کہ میرے یہ خواب تھا, نہیں خواب پوری ٹیم کا بھی تھا اور ٹیم کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے تھا. تو ان باتوں سے میرا ایک ڈفرنس آف اوپینین تھوڑا سا تھا. لیکن ان کی یہ ڈیلوژنل تھنکنگ جو تھی کہ میں دنیا میں نجات دہندہ ہوں, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. اینڈ آئی کی ناٹ ایکسپٹ somebody who is calling himself a god, demigod, and I expect me to follow him like a slave. مجھ سے نہیں ہوتا. اچھا سر, آپ نے اپنے ایک میرے اندر یہ ہے نہیں. آپ نے سر اپنے ایک آرٹیکل میں بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ بھی شیئر کیا, جب پاکستان کے معاشی حالات یہ 2022 کے دوران بہت برے ہوتے جا رہے تھے اور روپے کی ویلیو بھی ڈپریشیٹ ہو رہی تھی, اور یہی شور مچایا جا رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا یا ڈیفالٹ کر جائے گا. اور آپ کی پاکستان کے 2 بڑے صحافیوں حامد میر صاحب اور نجم سیٹھی سے ملاقات بھی ہوئی. تو ذرا وہ ڈسکشن بتائیں کہ وہ کیا ڈسکشن ہوئی, اور آپ نے کیوں ان کو بتایا کہ ان کا جو انالیسس ہے پوری سچویشن کے اوپر وہ غلط ہے. نہیں, میں حامد میر صاحب کے ساتھ تو کئی بار وہ میرے ہوٹل میں آ کے یہاں پر ٹھہرتے ہیں, وہ الگ تھی 2-3 دفعہ. آپ تو کبھی نہیں آئیں گے, لیکن اس سے پہلے آتے تھے, ان کو جیو ٹھہراتا تھا. لیکن نجم سیٹھی صاحب سے میری بہت اچھی لگی, کیونکہ میں نے ڈیلی ٹائمز بنایا تھا سلمان تاثیر کے ساتھ. I'm one of the original partners of سلمان صاحب. تو میرا 25% شیئر تھا ڈیلی ٹائمز میں. تو اس زمانے میں نجم صاحب ایڈیٹر تھے, چیف ایڈیٹر اس کے. تو میرا تعلق اٹ گوز بیک ٹو دیئر.
So there is a lot of history behind it. تو جج صاحب میری بہت عزت کرتے ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. جب وہ تشریف لائے تھے تو میں ان کا کھانا کیا تھا, اور تیمور صاحب نے ارینج کیا تھا. یہی تیمور صاحب جو ہیں چائے ڈھابا والے, انہوں نے ارینج کیا تھا. 15-20 تھے صحافی تھے اس میں, کئی لوگ تھے, میں نام لینا پسند نہیں کروں گا, لیکن 15-20 میں نے کھانا ارینج کیا تھا. تو وہاں بیٹھ کر اس زمانے میں پاکستان کا یہ تھا کہ پاکستان کے بانڈز 27-28 پر ٹرینڈ کر رہے تھے, اور پاکستان کی بینک ریسل کی خبریں تھی, اور یہ اور سب چیزیں. اور یہ آئی تھنک 2022 کی بات ہے میرا خیال ہے, یا 2020 میرا خیال ہے 2022 کی بات ہے. اور میں بول رہا تھا کہ یہ چیز غلط ہے. پاکستان نے آج تک کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے, اور ابھی بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان ول بی ایبل ٹو مینج اٹ سیلف. پاکستان ارجنٹینا نہیں ہے, پاکستان ایسا نہیں ہے. پاکستان نے آج تک کبھی اپنے 78 ایئرز اب ہو گئے, اس میں کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے. پاکستان has paid back all its obligations. Yes, it has gone to many times to IMF. اچھا سر, اس پوری ڈسکشن میں آپ نے جو ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا, اور میں نے آج تک پاکستان میں اکانومسٹ سے یہ نقطہ نہیں سنا, وہ تھا پاکستان کی انفارمل اکانومی کا. کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کبھی بھی زیادہ نوٹ نہیں چھاپتا, پاکستان اپنے ہی لوگوں سے نوٹ لیتا ہے. تو یہ سر ذرا جو آپ کی ہائپوتھیسس ہے, یہ ذرا میں چاہتا ہوں آپ پریزنٹ کریں. یہی بات میں, this is one of the reasons میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان is able to sustain itself because پاکستان کی جو ڈومیسٹک, آپ دیکھیں میں اس میں لگتا ہے جو میں نے اٹھایا وہ یہ اٹھایا ہے کہ 1.4 ملین ریال کا ایک ڈالر کے برابر ہے ریال ایرانین, یہ وینیزویلن بولیور کرنسی. Why Pakistan has not got unhinged? Yes, Pakistan 280 is bad. It should have been 250 or 220. But against the dollar, look at lira, Turkish lira. Look at any currency except oil-rich countries who have done well, like Saudi Arabia یا UAE. ان لوگوں نے ہنچ کیا ہوا ہے, کویت, ان لوگوں نے باسکٹ آف کرنسیز میں ڈالر کے ساتھ کیا ہوا ہے. پاکستان ہیز ڈن ویل. اگر انڈیا کے ساتھ آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے, انڈیا کی بہت بڑی ویریڈ اور بڑی اکانومی ہے. وی آر اسمالر اکانومی, وی آر ایگریکلچر بیسڈ اکانومی, وی ہیو lot of border problems ہیں, ہماری ایک چھوٹی سی فوج ہے, اور ایک بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اکنامک کرائسس فریکوینٹ ہوتے ہیں, ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ دھکے زیادہ آتے ہیں. ہم اگر آپ قومی اتحاد کی موومنٹ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد بھٹو صاحب کی پھانسی دیکھ لیں, اس کے بعد آپ جتنے جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ دیکھ لیں, اس کے بعد ڈی نیشنلائزیشن دیکھیں, تو ہم لوگوں نے اپ اینڈ ڈاؤنس بہت دیکھے. تو اس کے باوجود بھی پاکستان نے کبھی بھی, اگر آپ اس کو دیکھیں تو کبھی بھی اپنے ڈیفالٹ کی طرف, اپنے بینکرپسی کی طرف نہیں گیا. پاکستان has been able to manage itself. Yes, Pakistan is not wonderland like India. جب انڈیا کی آپ ونڈرلینڈ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے تھوڑا سا کم پرفارم کیا ہے, well below, because our starting basis was no. We are not one nation. India always called itself as one nation. Pakistan has never called itself as one nation. We have always become Sindhis. We have never allowed Kalabagh Dam to be built. We have never allowed the whole dream کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے واٹر ریسورسز کو پوری طرح لیوریج کر سکتے ہیں. ہم نے اپنی واٹر ریسورسز کو لیوریج نہیں کیا. We could have produced 70,000 megawatt hydroelectric power. لیکن ہم نے اپنے پروونشل نیش کی وجہ سے, پروونشل پریفرنسز کی وجہ سے کبھی بھی کوئی کام ہونے نہیں دیے. ہم آج بیٹھ کر, ہم نے اس زمانے میں جا کر ہم کو بنایا, جب ہم کالاباغ بناتے تو آج ہم کو یہ پرابلمز نہیں ہوتے. ہائیڈرو پاور الیکٹریسٹی از دی اونلی آنسر ٹو پاکستان انرجی پرابلمز دین, اینڈ بٹ وی ڈنٹ. تو اس کے باوجود بھی پاکستان کا جو روپیہ تھا وہ 280 پر بھی جو ہے وہی پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے ہوا. اکانومی کوئی بھی اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کنٹینیوس آف گورننس نہیں کریں. آپ نے کنٹینیوس گورننس 2014 میں جو دھرنا تھا اس کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں نقصان ہوا. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ زائپنگ آ رہے تھے, وہ نہیں آئے. میں آپ کو کنٹینیوٹی بتاتا ہوں. اس زائپنگ جب نہیں آئے تو جب وہ 1.5 سال بعد آئے, اگر اس دھرنے کے نہیں ہوتا اور وہ آ جاتے اور سی پیک سائن اس وقت ہو جاتا تو ہم 4-5 سال اہیڈ ہوتے, 1.5 سال پہلے سے شروع کرتے سی پیک, تو وی وڈ ہیو ڈن مچ مور پروجیکٹس. تو ہم لوگ نے ایمرجنسی میں جو میاں صاحب کی زائپنگ دیر میں آئے, سی پیک دیر میں سائن ہوا, اس سے کچھ پروجیکٹس میں ہم نے ایمرجنسی دکھائی, کچھ الیکٹریکل پروجیکٹ. تو اس سے پاکستان کی آپ دیکھیں پولیٹیکل جو رینگلنگ ہوتی ہے اس کا افیکٹس ہوتے ہیں اکانومی پر. آپ بولتے ہیں نہیں تباہی پھیر دو, اکانومی کیوں خراب ہوئی؟ آپ نے اس 2017 کی اکانومی کے بعد پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی $110 بلین تھی, وہ گر کے $29 بلین پر آ گئی تھی عمران خان کے زمانے میں 2019 میں. وجہ کیا تھی؟ ویلتھ ڈسٹرکشن جتنی اس سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد ہوئی ہے, اتنی بڑی ویلتھ ڈسٹرکشن کبھی بھی ڈالر ٹرمز میں پاکستان میں نہیں ہوئی.
ڈالر ٹرمز میں کمی نہیں ہوئی. اب اگر ریوائول بھی ہوا ہے نا, ابھی بھی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ $55 بلین پر ہے. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں $110 بلین پر تھی, بیکاز پاکستانی روپی واز 105. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزوں کو آپ دیکھیں. آپ پولیٹیکل گیمز کرتے ہیں, آپ تباہ کرتے ہیں, آپ گورنمنٹس کی کنٹینیوٹی کو ختم کرتے ہیں. آپ نے 2017 اور 2018 کو ایک گیم کھیلا, آپ نے اٹھا کر آپ بولتے ہیں کہ نہیں پاکستان نے ترقی کیوں نہیں کی. ترقی کیسے کرے گا جب آپ اتنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ نے تباہی, آگ لگاتے ہیں اپنے گھر کو, پھر بولتے ہیں آگ کیوں لگ رہی ہے, یہ جل کیوں گیا گھر. جل آپ نے پورا فائر بم پھینک کر گھر کو نیز نابود کر دیا. اس کے بعد آپ بولتے ہیں پھر ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ آئے, اس کے بعد آپ کے پاس پلان کیا تھا؟ مرغی, انڈے, کٹے, یہ آپ کے پاس پلان کیا تھا؟ آپ کے وہ کہاں ہیں 12 بلین روپے آنے تھے آپ کے پاس, 12 بلین روپے روز کے, اتنا تو بجٹ بھی نہیں تھا. آپ کا کوئی بھی نعرہ کمپلیٹ ہوا, کوئی بھی نعرہ. آپ سب سمجھتے ہیں کہ آپ نے اٹھا کر اس کو ایک اسٹیگنیشن پیریڈ تھا. میری دانش میں incompetence is the worst kind of corruption, ڈاکٹر صاحب. آپ نے بستار جیسے آدمی کو 120 ملین پنجابیوں کا چیف منسٹر بنا دیا. یہ 20 ملین پنجابی پتہ کیا ہے؟ 12ویں نیشن ہوتی ہے اگر پاپولیشن اعتبار سے. پنجاب ہے نا 12ویں نیشن ہے, اتنی مضبوط نیشن ہے. آپ نے اس کو اٹھا کر وزیر اعلیٰ بنایا جو تحصیلدار بننے کے قابل نہیں تھا. آپ اپنے شفانہ ہاسپٹل میں بہترین ڈاکٹر کو لا کر لگاتے ہیں, لیکن آپ نے پنجاب کے سب سے اچھے پروونس کو اٹھا کر 3 سال اور 6-7 مہینے کے لیے ایک ایسے بندے کے حوالے کر دیا جس کی جو پپٹ تھا بشرا کا اور ان کا گوگی کا. اور ٹیل می ون تھنگ, واٹ از دس؟ دیٹ از آف دی اکانومی. یہ معیشت کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ ایک موسٹ انکمپیٹنٹ آدمی کو لگا دیں. میں یہاں اس ہوٹل میں اٹھا کر ایک موسٹ انکمپیٹنٹ آدمی لگا دیں, کل بند ہو جائے گا. آپ کو گورننس از نیم آف کمپیٹنس. آپ نے وہ کمپیٹنس کو ذبح کر دیا. آپ بولتے ہیں کہ نہیں میں نے صحیح کیا. اور کل میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ نہیں بہت اچھے آدمی ہیں, ایسے کام کرتے ہیں بزدار صاحب کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا, کام کرتے رہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ تھا کام. اب میں 70 دن لاہور میں گیا, میں پریشان ہو گیا ڈاکٹر صاحب. میں نے لاہور کو استنبول سے مقابلہ کیا. پرویز رشید صاحب بولتے ہیں اقبال تم غلط کہہ رہے ہو. پرویز رشید صاحب مجھ سے ضد کرنے لگے کہ اقبال اب ایگزیجریٹ کر رہے ہو. مجھ سے انہوں نے سوال جواب کیے. میں نے دیکھا سگنل فری ہائی وے ہے, ہارس لائٹ ٹریز لگے میں ایک دن غریب علاقوں میں بھی. غریب علاقوں میں میں نے اپنے لیبرز کے ساتھ کھانا کھایا 560 روپے میں 5 آدمیوں نے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ اچھا کھانا, اور میرے پیٹ بھی کبھی خراب نہیں ہوا. میں 70 ڈیز رہا, کبھی میں ایک دن بھی ہاسپٹل نہیں گیا. یہ جھوٹ بولنا کہ تو کہنے کی بات ہے میں اس کو پاکستان کو جنت بنا کر پیش نہیں کر رہا. غربت میں بھی ایک عزت ہوتی ہے, غربت میں بھی ایک انسانیت ہوتی ہے. انسان میں پاکستان کا غریب روڈ پر نہیں. میں نے ایک رات کو 3 راتیں میں فیروز پور روڈ سے بادشاہی مسجد تک جاتا تھا, اپنے کہ گھومتا تھا کہ میں وہ شیلٹر لیس آدمیوں کو دیکھوں. کیونکہ میں تو انڈیا سے کمپیئر کرتا تھا. میں جاوید اختر کے لیے ایک کتاب لکھ رہا تھا, اس نے بولا تھا کہ اگر جہنم اور پاکستان کی ہو تو میں جہنم لینا پسند کروں گا. تو میں وہ جہنم ڈھونڈ رہا تھا. تو میں نے وہ شینٹی ٹاؤنز کو دیکھ رہا تھا, کوئی مجھے شینٹی ٹاؤنز نہیں ملے, مجھے وہ چیزیں نہیں ملی. پھر ایک آدمی ملا سوتا ہوا, پھر 2 آدمی اور ملے. تو مجھے مشکل سے 22 یا 23 آدمی ان 3 دنوں میں ملے, دادا گنج بچ کے باہر سے لے کر بادشاہی مسجد کے علاقے میں پلوں کے نیچے. And I interviewed them. I interviewed 4 people. کیا بیگر سے پوچھا کہ تم بیگنگ کیوں کرتے ہو؟ تو بولتے ہیں ہم کو 30-40 ہزار روپے مل جاتے ہیں, ہم کام کرنا نہیں چاہتے. میں نے وہ کام کی آفر کی کہ کم آن I'll train you. تو میں کوئی جنت کا نمونہ پیش نہیں کر رہا. We can change the destiny of Pakistan if we take positive. کہنا یہ چاہ رہا ہوں, مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا کہ پاکستان کی اکانومی تباہ ہے, پاکستان, یہ لوگ ڈرائنگ روم میں کہہ کر یہ باتیں کرتے ہیں. Go out on the road and see what actually is happening. I'm not. تو یہ پاکستان کی جو اکانومی کی میں نے روپی کی بات کی. پھر میں سارا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمارا ہوٹل, یہ جو میرے پیچھے لکڑی وکڑی یہ سب میں پاکستان سے لا کر بنائی تھی, بجائے کہ انگلینڈ سے لیتا. ڈیزائن یہاں پر کروایا, بنی پاکستان میں. تو اسی طرح میں نے جا کے دیکھا تو میں نے لیزر کٹنگ کے لیے دروازے چاہیے تھے مجھے پیرس میں اپنے پروجیکٹ کے لیے, 40 دروازے چاہیے تھے. میں نے 10 کے آرڈر کیے. ابھی 10 کے آرڈر یہاں پر 10 کے آرڈر کے 45,000 یورو میں تھا. وہ مجھے پاکستان میں 3,000 یورو میں وہ ملے. 45,000 یورو, اور وہ ینگ لڑکا چائنیز مشینوں کے ساتھ, اور ہی از ڈوئنگ اٹ اینڈ آئی ایم امپورٹنگ دیم. Carpet, I'm getting it from Multan, 10,000 square meter of carpet for my new project. Wool carpet, 1/10 the price. Pakistan is one of the cheapest country in the world.
when it comes to the food, when it comes to things. تو آپ یہ بول رہے ہیں ایکسپورٹس کی کم ہو گئی. ایکسپورٹس دنیا میں سب کی کمی ہے. آئی ٹی ٹیکنالوجی از کمنگ بیک. آئی میٹ پیپل ود آئی ٹی بیک گراؤنڈ. میں اپنے پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں. میرے 3 کنٹینر ابھی آ رہے ہیں. میں پاکستان سے گیا, میں ادھر سے چیزیں لاتا ہوں, ادھر اپنے پروجیکٹس میں لگاتا ہوں, اینڈ دے ڈو اے گریٹ جاب. اس کے بعد میں نے کرٹنس مجھے چاہیے کچھ 200 رومس کے لیے, وہ کرٹنس میں بھی اسٹیبلش کر رہا ہوں. تو what I'm trying to say, I was flabbergasted with the kind of coffee shops, with the kind of food. آپ دیکھیے گا پاکستان سے بہت بڑا شیفs آئیں گے باہر, پاکستان کے شیف پھر بولتے ہیں کہ بھائی پاکستان سے انخلا ہو رہا ہے ٹیلنٹ کا. بھائی میرا بھی انخلا نہیں ہوا تھا 1981 میں انخلا کر گیا تھا پاکستان سے, تو اس کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا. بالکل. میں نے دیکھا کہ پاکستان سے جو ایکسپیٹریٹس باہر جا رہے ہیں وہ بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. $40 billion is inward coming. بولتے نہیں یہ صحیح نہیں ہے, پاکستان سے جو کیپیبل لوگ باہر جا رہے ہیں. بھائی میک انسٹیٹیوشنز آف شیفs, میک انسٹیٹیوشنز آف پلمبرز. کل اس نے کہا ہے ہانگ نے انویڈیا کے کہ the best jobs will be jobs of electricians, plumbers, builders, because یہ جو ڈیٹا سینٹرز بنیں گے اس میں highest paid job will be these. This is the future. میں نے بولا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس قائم کریں پاکستان کے اندر. پاکستان کا ٹیلنٹ از ایکسٹرا. میں حیران ہو گیا ہوں دیکھ کر, اتنا اچھا ٹیلنٹ ہے. میں جا کر لوگوں کے فیکٹری سے گھسا ہوں, باغبان پورا میں گیا ہوں, ہربنش پورا میں گیا ہوں, شالیمار گارڈن کے پورے علاقے کو جا کر چھان مارا ہے. اور میرے پاس گاڑی بھی نہیں تھی بائی دی وے, میں رکشے میں بھی ٹریول کیا اور موٹر سائیکل پہ بھی کیا ہے. اینڈ آئی لوڈ اٹ. یہ میں کوئی وہ نہیں کہ میں رومانٹسزم کی بات نہیں کر رہا. ڈاکٹر بریک, پاکستان از اے نیشن دیٹ کین ٹرن اراؤنڈ. The point is that negativity جو پاکستان میں ہے نا وہ سب سے زیادہ تباہ کن چیز ہے. سب سے بڑی بات یہ, اور quality of dialogue. Quality of dialogue. You are always talking nonsense. Talk sense. Talk about ideas. Ideas کی کہت الرجال بھی ہے, کہت العقل بھی ہے. کہت العقل یہ کہ بھائی how we come back to hydro resources of Pakistan. That's our niche. And next we come in and have a dialogue on what is our niche. Our niche are the people of Pakistan. 27 million youths going outside, doing nothing. Dr. Vareek, we should train them. Vocational training dein. Schools se bahar hai, we should make them top class chefs, pastry chefs. We should make them electricians. We should make them plumbers. کل vocational training institutes کر دیں. وہ بہت اچھا ہے. یہ جو لیپ ٹاپ دیتے ہیں وہ بھی اچھا ہے. کمپیوٹر لیبس کھول دیں پورے علاقے میں. میں نے دل میں لکھا بس اسٹاپ. میں نے ایک دفعہ جاپان کے پرائم منسٹر کو لکھا تھا کہ آپ لائبریریز بنائیں. یہ کوئی 22 سال پہلے کی بات ہے. بس اسٹاپ میں تو انہوں نے بنائی تھی. میں نے یہی بات انفارچونیٹلی لکھی, وہ گیا ہی نہیں لیٹر آگے. میں ان کو تمام بس اسٹاپ میں 4-5 کمپیوٹر رکھ کر کمپیوٹر لیبس بنا دیں. میں 3-4 چھوٹی چھوٹی غریب علاقوں میں کمپیوٹر لیبس پاکستان میں چلاتا ہوں, اور اس میں بچیاں جن کو کچھ نہیں آتا ان کو لا کر ان کو چھوٹی چھوٹی ٹریننگ دیتا ہوں ڈیٹا ان پٹ کی, اور وہ بیچاریوں کو جاب مل جاتا ہے. ادھر ہے اسلام آباد میں ایک گاؤں میں ہے, غریب بہت ہی غریب علاقوں میں. What I'm trying to say, I'm not doing big things in life, but small things matter. I train 200-300 people in food industry. میرے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے کہ میں پاکستان contribute to the young people. young people کو اب چینج کریں گے. پاکستان کی اکانومی ہوا میں بات کرے گی. Pakistan economy is not made of anything else but people of Pakistan. Make 1 million Iqbal Latifs. Make 10 million Iqbal Latifs. یہ ڈاکٹر بریک is the future of Pakistan. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر آپ 24 گھنٹے وار میں مبتلا ہوں. پاکستان is one of the unique countries in the world. ڈاکٹر بریک, where I see BLA آپ کی جڑیں کھود رہی ہے, PDP آپ کی جڑیں کھود رہی ہے, افغانستان پیچھے لگا ہوا ہے, آپ کے وجود کو ماننے سے انکاری ہے آپ, اور اس کے بعد TLP, ہر قسم کے آپ, ریڈ کلف لائن آپ کے پرابلمس ہیں, کشمیر کے ایشوز ہیں, اکھنڈ بھارت کا ایشو ہے, اینڈ دین یو اسٹل سروائنگ. No nation in the world will survive with these challenges. You talk bad about Pakistan Army, آپ پاکستان آرمی کے بیچ کے وجود کو نکال دیں, آپ تتر بتر ہو جائیں گے. I'm not trying to be pro. میں جنرل سے ملتا ہوں, میرے سے زیادہ جنرلز کوئی, میں جب میں پیرس میں تھا تو میرا سامنے کون جنرل نہیں آیا ہے. آئے ہیں وہاں پر ایئر شو میں, ایئر فورس چیف آتے تھے, سب سے میں ملاقات کہ پاکستان has done extremely well. کوئی چانس نہیں تھا پاکستان کا سندور میں, کوئی چانس نہیں تھا, کسی کو کوئی چانس نہیں تھا. سعودی اور یو نے پاکستان کو بولا تھا کہ مان لو بھائی $8 billion پاکستان کا ڈیفنس بجٹ ہے, $80 billion انڈیا کا ہے, 1 to 10 کا ریشو ہے.
ان کے پاس رائفلز، ان کے پاس وہ بولتے تھے یہ ٹین پاٹس ہیں جو جیسی تھنڈرز ہیں. ملٹی ڈومین آپریشن کر کے آپ نے لاہور پر کوئی انڈین جہاز اڑتے ہوئے دیکھا؟ نہیں سر. آپ نے 10 جون کو تہران کے اوپر پوری اسرائیلی ایئر فورس دیکھی تھی؟ جی سر. یہ ہوتی ہے ایریل سپریمیسی. آپ نے ایریل سپریمیسی کو ڈینائی کیا ہے. پاکستان ہار گیا یا جیت گیا؟ میں اس سے پاکستان نے 6 طیارے گرائے یا نہیں گرائے میں نہیں مانتا. لیکن 10 تاریخ کو جب انڈین پریس نے یہ کہا کہ پاکستان سرنڈر کر گیا، لاہور گر گیا، کراچی ایویپوریٹ کر گیا، دنیا کا سب سے بڑا فیک ہوا. کیوں کیا؟ کس نے کہا کہ اس دن بھی وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں کسی طرح آرمی کا تختہ لٹ جائے. That was planted news. کہ ایسے تو کام نہیں بن رہا تھا. سیز فائر سے 6 گھنٹے پہلے the whole India was thinking کہ پاکستان has gone. Washington Post, Economist, New York Times have all said, how could a nation be sold the idea that Islamabad has fallen and Lahore has fallen and Peshawar mein aag lag gayi, and we don't condemn it, we don't talk about it. That is the resilience that Pakistan has seen. کوئی وہ ہوتے ہیں پاگل ہے اقبال، کیونکہ پازیٹیو بات کرو نا ان کو آگ لگتی ہے. یہ بیٹھ کر نہ باتیں کرتے ہیں. یہ میں بول رہا ہوں کہ آپ آئے نکلے میرے ساتھ چلیں. پاکستان is doing extremely well. The problem is train the kids. Instead of sending them, ڈاکٹر وریک ان کو اٹھا کر تم دھرنے میں لاتے ہو، ان کو بیچاروں کو مرواتے ہو. ان کو ٹریننگ دو. پشاور کے بچوں کو ٹریننگ دو. پشاور کے بچے دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. میرے ساتھ میریڈین کویت میں جب میں بنا رہا تھا، میرے پاس مصری بانڈا کے 300 لیبر تھے. مصری بانڈا اکوڑا خٹک آج تک میرے دوست ہیں. آج تک اتنے زبردست تھے، اتنا اچھا انہوں نے کام کیا. ان کو آج بھی وہ پاکستان کے چیف انجینئرز ہیں. اب کویت میں ہیں، ان کے بچے بن کر چیف انجینئر بن گیا. ہمارا نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے تو ان کے بچے جو میرے فورمین کے بچے تھے اب وہ میرے انجینئرز ہیں ان نئے پروجیکٹ پر. آپ دیکھیں 40 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں ہم لوگ پہنچ گئے. بچوں کو ترقی دیں. ایکسٹراآرڈنری ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، سندھیوں کے پاس، پنجابیوں کے پاس. میں دیکھتا ہوں، فخر کرتا ہوں. Everybody I see Iqbal Lateef in him. I know you think I'm joking about it, but what a talent. What a talent, sir. یہ پرابلم یہ ڈاکٹر بریک، we don't appreciate the human capital, which is the most important capital in Pakistan. We are still کہ وہ نہیں ہو رہا. میں بولتا ہوں we have such a golden opportunity now. Depopulation is the biggest threat. ایلن مسک سے جب میں پیرس میں ملا تھا تو کوئی 1.5 سال پہلے، تو یہ سب سے بڑی بات جو وہ کہہ رہا تھا، ایلن، ڈی پاپولیشن. پاکستان کے پاس بہت بڑا چانس ہے. ٹرین یور کڈس، ٹرین یور ینگ مین. اور پرائرٹی کچھ کرو ہی نہیں. ہر انسٹیٹیوٹ بنا دو، جب کمپیوٹر سینٹرز بنا دو، لیب. پیپل شوڈ ریڈ، رائٹ اینڈ سینڈ دیم آؤٹ. populate the world, and that's the reason پاکستان. آپ دیکھیں، میں پاکستان میں اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرانا تھا، میں نے انگلینڈ میں نہیں گیا NHS میں. مجھے 3 مہینے بعد ایک نارمل ریگولر ٹیسٹ ہوتا ہے. میں پاکستان میں گیا، آدھے گھنٹے میں اس نے میرا ٹیسٹ کیا. شام کو میرے پاس سب رپورٹس آ گئے. بلڈ ٹیسٹ تھا. پھر میں نے بولا چلو CT اسکین بھی کروا لیتا ہوں. کوئی پاگل تو نہیں ہوتا. ہر 5 سال بعد میں کہا چلو دیکھ لیتے ہیں. تو وہ اس کی بکنگ ہوئی، 10 منٹ میں وہ بکنگ مل گئی. 10 CT اسکین سینٹرز ہیں، 1/10 دا کاسٹ. میں اچھا ہی بولو نا تو لوگوں کو آگ لگے گی کہ اقبال بکواس کر رہا ہے. آ کر چلو نا میرے ساتھ. میں اپنے تمام دوستوں کو بولتا ہوں جو امریکہ میں بیٹھے نا کہ اگر چلو میرے ساتھ، میں دکھاتا ہوں تم کو جو غریب پاکستان ہے. پتہ نہیں غریبوں کی تکلیف تم کو زیادہ. کبھی گئے ہو مدینہ ہوٹل میں، جاؤ جوہر ٹاؤن میں، ادھر کری لو جو 110 روپے کی ملتی ہے، اور کھا کر دیکھو. بریانی کی پلیٹ لو، چکن بریانی جو 180 روپے کی ملتی ہے. تو کم ود می، جوائن می، اور 2 آدمی کھا سکتے ہیں. بہت تم کو تکلیف ہے. لیکن پاکستان میں جاب شارٹیج ہے. اگر آپ کو محنت کرنے والے لوگ نہیں کرتے جاب. آپ ٹیلنٹ، اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے، ہر جگہ دیکھا میں نے کام کر رہے ہیں. فائبر، ووڈ، لیزر کٹرز. میں آپ کو اپنے دوست کا بتا رہا ہوں. What else do you need in life? What you need to do is to multiply this. You میری انفارمل کرنے کی جو بات تم نے کی نا ڈاکٹر فریق، وہ ہے یہ جو انفارمل اکانومی نا. وائی پاکستان روپی از ناٹ 1.4 ملین ریال. پاکستان روپی از ناٹ بیکاز پاکستان از بوروئنگ فرام اٹس ڈین میں. پاکستان کی جو ڈیٹ سروس تھی وہ 2.1 ٹریلین روپیز تھی. مجھے یاد ہے 2.1 ٹریلین تھی ڈیٹ سروس. اب پتہ ہے کتنی ہے؟ 9.6 ٹریلین ود ان لیس دین 4 ایئر. وہ جو ڈیریل کیا
اس کے بعد 20 ٹریلین کا ڈیٹ جو تھا لوکل پاکستان کا جو موسٹ آف دا ڈیٹ ہے وہ لوکل ڈیٹ ہے, روپی ڈیٹ ہے. 72% آف پاکستان ڈیٹ از روپی ڈیٹ. تو دوسرا ڈیٹ ہے وہ کنسورشیم ڈیٹ ہے, سی پیک ڈیٹ ہے. It is not the kind of debt that I will be worried about. It's not a commercial debt from banks. اس پاکستان کا $8-9 billion کا پیپر ڈیٹ ہے, کمرشل پیپر ڈیٹ ہے. $30 billion کا سی پیک ڈیٹ ہے جو بہت کنسیشنری ہے. اس کے بعد کنسورشیم کنٹریز کا ڈیٹ ہے. بٹ پاکستان کا ریئل ڈیٹ از 72% از روپی ڈیٹ. Why does Pakistan get it? آپ مجھے بتائیے ڈیٹ آتا کہاں سے؟ 20 ٹریلین تھا, اب 50 ٹریلین یا 60 ٹریلین ڈیٹ ہے. 40 ٹریلین ڈیٹ زیادہ لیا ہے پاکستان نے. اگر پاکستان وہ ڈیٹ لے سکتا ہے مارکیٹ سے تو وہ ڈیٹ کسی کی سیونگ ہے نا. پاکستان ڈیٹ از سم ون سیونگ. اس کو میں بہت عام طریقے سے سمجھاتا ہوں. وہ سیونگ بنی کیسے؟ کیونکہ ٹیکس ریٹرنز وہ نظر نہیں آتی. پاکستان کے ٹیکس ریٹرن, میرا ایک فارمولا ہے, اس فارمولا کو میں نے جسٹیفائی کرا ہے, اس کو میں پڑھاتا ہوں اپنی یونیورسٹی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو. اس کے مطابق پاکستان کی جو اکانومی میں نے ٹیسٹ کیا, بیکاز آف دس انکریز آف سیونگ دیٹ پاکستان از ایبل ٹو بورو. اگر پاکستان یہ بورو نہیں کر سکتا تو نوٹ چھاپنے پڑتے تو پاکستان روپی وڈ ہیو بین 10,000 to $1 اور 1,00,000 to $1. نوٹ نہیں چھاپتے, ایک ڈسپلن ہے. And that is, Pakistan has actually reduced its local borrowing because of interest rates are coming down and inflation جو کم ہوئی ہے. تو اگر یہ ڈیٹ جو لوکل ہے اس کو آپ دیکھیں, اس کو پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت غریب ہے. کوئی بھی خر دماغ میرے جیسا آیا نا کبھی بھی تو جا کر بتائے کیا بولے گا. میں صرف ایک لیٹر لکھوں گا کہ شو می the origins of your wealth. جو HMRC مجھے لکھتی ہے یہاں پر, اگر یہاں پر میرے پاس پیسہ آتا ہے نا, HMRC لکھتی ہے کہ آپ کی اوریجنز کیا ہے ویلتھ کی. اب ڈکلیئر کریں, شو کریں. ملک ریاض کیوں پکڑا گیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کیوں پکڑا گیا تھا؟ کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کے اوریجنز بتاؤ. تو اس نے بولا دبئی میں ہے. دبئی میں پوچھا تو دبئی کے بینک نے بولا یہ تو پاکستان سے آئے تھے, تو پاکستان کے جسٹیفائی کرو. تو پاکستان کے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا تھا, تو اس لیے وہ ٹینٹڈ منی ہوئی. 190 ملین اگر وہ جسٹیفائی کر دیتا نا تو اس کو وہ 90 ملین پاؤنڈ نہیں لیتی تھی نیشنل کرائم ایجنسی. آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ اسی طرح پاکستان میں اگر آپ لوگوں سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ واٹ از دا origin of your saving, most of it is non-paid taxes. Most of these cars, most of this affluence, extraordinary influence ہے پاکستان میں. پاکستان کی گھروں کی خوبصورتی دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ ان کو اور بڑے گھر بنے. اور that's what I'm trying to say کہ پاکستان کے اکنامک سچویشن میں اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو صحیح ہو جائے, we will be all right. From pathetic 7-8%, 16-17% پر چلا جائے. If they being fair, آپ 24 گھنٹے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ایک 10% طبقہ ہے جس کے پاس ساری سیونگز ہیں. 78% of the Pakistan saving belongs to no more than 10%. Rest 22% belong to the poor people. Leave 50 لاکھ روپے سے نیچے کی سیونگ کو, اوپر دیکھ لیں. تو I don't worry about that economic debt. Local economic debt is not an issue. This is the reason Pakistan hinge ہوا ہے 280 پر. Yes, the point is this, if they print money and if they print it, پاکستان کوانٹیٹیو ایزنگ بھی نہیں کرتا. پاکستان تو پرنٹ نہیں کر رہا ابھی. اگر پرنٹنگ کرے تو یہ 1,000 روپے پر چلا جائے گا. It will go unhinged. And that is what bankruptcy is all about. Bankruptcy کا مطلب یہ ہے کہ you go unhinged. You print money without, and that is stability. اگر پاکستان کا یہ GC tenders وغیرہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئے تو you will see Pakistan rupee will become even more stronger. But I would like it to keep it at 280. It's not a big deal because Pakistani exports can become better. Pakistan should go into excellence of its manpower. مجھے اگر میں ایک مضبوط آدمی ہوں, میں حسن اقبال کو بھی یہاں پر میرے دوست ہیں وہ ہمیشہ یہی بولتا ہوں, concentrate on young people. Concentrate on the young people out of the school. ان کے اوپر کنسنٹریشن کرنا ہے جو آؤٹ آف اسکول کنسنٹریٹ. ان کے اگر آپ ایجوکیشن نہیں دیں گے ڈاکٹر بریک, یو ول گیو دیم گنز. صومالین جو تھے کیسے ان کے جو صومالینز تھے وہ کس طرح گن کلچر بنا, بالکل ایسے وہ اسی سے بنا کہ اف یو ڈونٹ گیو دیم ایجوکیشن, گیو دیم ایجوکیشن, گیو دیم ٹریننگ, گیو دیم اسکولز, گیو دیم. میں بولتا ہوں آپ اٹھا کر, میں مریم نواز شریف سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اٹھا کر پنچ وہ دے دے, اسکالرشپ دے کہ بھئی 1 سال اسکالرشپ ہے جا کر پلمبر بنو, 1 سال اسکالرشپ ہے جا کر الیکٹریشین بنو, 1 سال اسکالرشپ ہے جا کر کارپینٹر بنو. اینڈ ورلڈ نیڈز اٹ ویری بیڈلی. ہیلتھ سروسز میں
The world needs health service girls. I tell you, پاکستان میں کویت میں ہوتا ہوں, تہلکہ مچا دیا تھا. پاکستانی نرسز آئیں اور ڈاکٹرز آئے, پوری کویتی سوسائٹی بولتی ہے کہ they just did not accept anybody else. They did such a good impression. We make a great impression. آپ لوگ یہی بولتے تھے پاکستان بیگر پکڑے گئے. بیگر ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں, غلطی ہوتی ہے. میں نہیں بول رہا سب کچھ جنت ہے سب. Why can't we talk positive for a change? Nobody wants to talk positive. سب کو غصہ آتا ہے کہ اقبال آپ پازیٹیو. سب سے بڑی میری برائی جو مانی جاتی ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ اقبال تو بہت ہی پازیٹیو ہے دنیا میں رہتے. I have done positive because I do positive. During 2008-9, during the crisis, I made this hotel. One of the best hotels and big hotels in London. In crisis, دوسرے crisis میں نے پیرس میں بنا. I am a crisis man. میں نے اوپر نیچے دنیا میں آتی ہیں. During the crisis, you pull your metal. And I tell you honestly, what is پاکستان کا جو ابھی ایک اسٹیچر بلند ہوا ہے نا ڈاکٹر بڑے, یہ ایسے نہیں ہوا, خرید سے ہوا ہے, ویلر سے ہوا ہے. اگر ہم یہ بولتے تھے نا کہ ہمارے پاس ٹینکوں کے تیل کے پیسے نہیں ہیں جو عمران خان اور بعد نے کہا تھا, تو آپ دیکھتے ہم کہاں ہوتے. The courage and valor, eyeball to eyeball confrontation میں he did not wink, and that credit goes to Asim Munir. You like it or you don't like it. ٹھنڈا پانی پی کر سو جائیے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ میں کوئی آصم منیر کے ساتھ ملا بھی نہیں ہوں. میں وہ یہاں پر نیشنل ڈیفینس فورس میں ہمارے ہوٹل میں ایک دفعہ آئے بھی تھے, مجھے کبھی یاد نہیں ہے, لیکن کون نہیں آیا. میں جنرلی بول رہا ہوں کہ میں بولتا ہوں اس آدمی نے جو ویلر دکھایا اور جو کریج دکھائی اور آئی بال ٹو آئی بال کمپٹیشن میں, اور جو پاکستان ایئر فورس نے ملٹی ڈومین آپریشن کر کے بالکل ایک اپنے پورے سسٹم کو یہ کیا کہ لاہور کے اوپر کوئی جہاز نہیں آیا, فنش, دیٹس اٹ. اگر ایریل سپریمیسی ہو جاتی تو آپ ختم ہو جاتے. And that was the point. The point was not about defeating Pakistan. Point was fragmenting of Pakistan. آپ ایکس کو جا کر پڑھیں 7, 8, 9, 10 کی تاریخ کو. کس نے سیز فائر مانگا, کس نے نہیں مانگا, یہ چھوڑ دیں. The very issue is کہ very reason Pakistan survived. Pakistan is fighting existential battle. Dr. Barik, we are fighting an existential battle. Since 78, yes, it's an existential battle. Because Pakistan ایک ایسی اسٹیٹ تھی جو ڈفرینٹ قومی ہے, ہم کو ایک دوسرے لین دین کرنا پڑے گا, بات چیت کرنی پڑے گی, کنونس کرنا پڑے گا, پازیٹیو رہنا پڑے گا. اینڈ دیٹ از دا اونلی وے وی کین پروگریس. وی کی ناٹ تھنک کہ ہم تھیف ہیں, ہم چور ہیں. نہیں ہیں ہم لوگ چور. اگر چور ہوتے اتنی ترقی نہیں کرتے. بھائی کچھ چور ہیں, ان چوروں کو پکڑا جا سکتا ہے, ان چوروں کے حساب کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے پاس جو پاکستان کا قرضہ ہے نا, وہ تمام دولت مندوں کا پیسہ پاکستان گورنمنٹ کے پاس ہی, یہ فکر رکھ کے. جس دن نہیں ہو, you can just tell them 30% hair cut ہے اگر آپ اپنا ٹیکس ریٹرن نہیں دیں. Basically, I'm very happy if I'm indebted to my own family. Pakistan is indebted mostly to its own self. That's the point. یہ بات کوئی نہیں کہے گا, کوئی بھی کون. I challenge them, come and talk to me. یہ بکواس کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. 25 سال سے یہی بول رہے ہیں, میں نے تو یہی سنا ہے, پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا, پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا, پاکستان میں یہ برائی ہے برائی, سب کچھ برائیاں ہیں. لیکن we keep going forward. How is it possible? We keep making our way. We keep. ایک بات بتائیے, دنیا کی نیشنز میں when was the last time I've ever seen 8 nations دنیا کی انوائٹ ہوئی and Pakistan is a part of that Gaza deal. اب غازہ میں آپ یہ بولتے ہیں ان کے بچوں 2 سال مرتے رہے, آپ نے کیا کچھ کر دیا؟ کچھ نہیں کر سکے. آپ نہیں کچھ کر سکے, ترکی کچھ نہیں کر سکا, کوئی اسلامی ملک کچھ نہیں کر سکا. اور یہ وہ ٹرمپ ہے, وہ کر رہا ہے جس نے بولا تھا کہ غازہ کو ہم دبئی بنائیں گے. تو اس میں ایک نیک کام میں ہمارے بچے معصوم, وہ اپنی ان کے بھی, ہم لوگوں نے تو 4.5 دن میں کر لیا. غازہ کے لیے ہم بولتے نہیں ہیں آپ قربانیاں دیتے, آپ قربانیاں دیتے. یہ نہیں, یہ ہم لوگوں نے اپنا 4 دن میں کر لیا. کتنے چلاک ہیں ہم لوگ, کبھی شرم نہیں آئی, لڑتے رہتے. بھائی پریگمیٹزم ہوتا ہے, صحیح کیا, لیکن دوسرا ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا کریں اور اپنی کو ریکنسٹرکٹ کریں. پاکستان از ان دا رائٹ پلیس, اور پاکستان کو ایک ایسے آدمی کے ساتھ سامنا ہے جو, اگر یہ وہی آدمی ہے جس کے لیے مشاہد حسین صاحب کہتے تھے کہ 25 دسمبر کو آ کر دروازہ کھولے گا خود آ کر. نہیں بولتے تھے, کھوسا صاحب نہیں بولتے تھے, نہیں کھولا نا کوئی دروازہ نہیں, کیونکہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس فورس, میں امریکہ میں تھا تو میں 2-3 ہاؤس ممبرس کو ملا تو انہوں نے بتایا کہ listen اقبال, we are more interested in the establishment of Pakistan. We don't talk to the political leadership of Pakistan because ان کے ساتھ already central command کیا ایک ریلیشن شپ چل رہی ہے. پوری افغانستان کی سدرن فلینک کی ذمہ داری اور پوری ایران کے ساتھ ذمہ داری
پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو ہے. Do you understand that? That is something that nobody can digest. That is what the reason he got a lunch. How many times an American president has invited a lunch for anybody? No one. Not even once. Not even once. Why? Why? آپ دیکھیں جب سے وہ لنچ ہوا ہے آج تک مودی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے نہیں ملے آج تک. EU کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. EU کے ساتھ آپ ٹریڈ کیا کرتے ہیں مودی صاحب؟ آپ ٹریڈ تو ساری آپ کی چائنا کے ساتھ ہے $100 بلین کی. EU کو تو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ ٹریڈ تو آپ کی امریکہ کے ساتھ ہے $60 بلین کی. آپ دیکھیں دنیا کو دا ویری ریزن شزم وہی مودی جو کہتا تھا اب کی باری ٹرمپ ہاؤڈی مودی. میں بول رہا ہوں یہ سب چیزیں تھیں اینڈ وی پلیسڈ آور سیلف ان سائڈ. ہمارے کو تو کبھی امریکہ نے لفٹ ہی نہیں کرائی. اگر ہمارے کو عزت مل گئی ہم کو برا لگ رہا ہے. عزت کیوں مل گئی؟ جوتے پڑنے چاہیے تھے پھر سب تالیاں بجاتے. میں نے تو کہا تھا نا کہ یہ میرا دوست تھا, یہ میرا یار تھا, میں نے ملینا ٹرمپ سے بات کی تھی, میرا ہیرو تھا, میرا ہینڈسم تھا. دیٹس ناٹ دا کیس. پوائنٹ از کہ سینٹرل کمانڈ کے ایک کلوز کوآرڈینیشن ہے. جب ان آفیشیل ایڈریس ہوا ٹرمپ کا, ان آفیشیل ڈاکٹر ویرک ان آفیشیل ایڈریس ہوا پہلا والا, اس میں صرف ایک ملک کا شکریہ ادا کیا. جب سب لوگ بول رہے تھے نا کہ وہ پاکستان کا دروازہ کھولے گا ڈیالوگ کا, ایک ملک کا تھینک یو پاکستان, ابھی بھی تھینکس. سو دیٹس واٹ از. پھر میں جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں میری شہباز شریف صاحب سے, جب وہ لندن میں رہتے تھے بہت اچھی, بلکہ ان کا پہلا ایسٹ ویسٹ کلب میں نے ہی ان کا پہلا فنکشن کرایا تھا جب وہ سعودی عرب سے آئے تھے. اور وہ مجھے اچھی طرح وہ میرے ساتھ گھومتے تھے ہائیڈ پارک کے اندر. میرا گھر گلوسٹر اسکوائر پر ہے, میں ان کے محلے والا ہوں. میں میاں صاحب کا بالکل, میرا دفتر 129 پارک اسٹریٹ پر ہے. میں کبھی جا کر مومو چوکو نہیں کرتا, لیکن وہ بہت عزت والے لوگ ہیں. یہ سب بچے کام کرتے تھے, میں نے خود دیکھا ہے, کمپٹیشن کرتے تھے. انہوں نے عزت اور حلال کے ساتھ اپنی کمائی کی ہے. میں نے کمپٹیشن کیا ان کے ساتھ ایک بلڈنگ میں, میں نے دیکھا ہے یہ اپنا بٹ کرتے تھے, ہم اپنا بٹ کرتے تھے. لیکن ان کی انویسٹیگیشن انہوں نے کروائی تھی ہائیڈ پارک کی. اور اسی وجہ سے تو ملک ریاض پتہ, جب ملک ریاض نے خریدا تو انویسٹیگیشن شروع انہیں لوگوں نے کروائی تھی کہ دیکھو چیک کرو ان کا پیسہ کیا. ان کا پیسہ تو جینوین نکلا ہے, سارا کا سارا پیسہ ملک ریاض کا پھنس گیا کہ وہ جینوین نہیں تھا. تو کہنے کی بات ہے ان کے پیسوں میں یہ نہیں تھا کہ کچھ نیشنل کرائم ایجنسی نے میاں شہباز شریف کو کلیئر کیا ہے, پوری فیملی کو کلیئر کیا ہے. پاکستان از ڈوئنگ آل رائٹ. وی شوڈ ٹاک پازیٹیو فرسٹ آف آل. اور اس کے بعد یہ پاکستان از امنگ دا کمیٹی آف دا نیشنز وچ از, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سنس سندور that we are getting one after انڈونیشین پریزیڈنٹ آتا ہے سلوٹ کرتا ہے, پاکستانی ایئر فورس چیف سعودی میں بیٹھا ہوتا ہے, لیبیا میں جا رہے ہیں. When was the last time you saw Pakistan with such kind of credence and credibility? اور کیا چاہیے؟ پاکستان تو ہمیشہ اکیلا تھا. During the Sindoor operation, one of the biggest شکوہ انڈیا میں خود لوک سبھا کے لوگوں کا ہے, اور میرے انڈین میں بہت سارے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو کسی نے لفٹ نہیں کرائی. ملیشیا نے بولا نو وی آر ناٹ وتھ یو, انڈونیشیا نے, ترکمانستان, ترکی, پاکستان had friends. Makes a lot of difference. And one of the biggest achievement Pakistan had, I tell you, I worked with the Kuwaitis for last 42 years. تو میں سعودیز کو بہت کلوزلی جانتا ہوں. یہ جو ڈیفینس پیکٹ ہوا ہے سعودی کے, آپ کے خیال میں $1 ٹریلین اکانومی آپ کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کر لے گی؟ جھوٹ بولتے ہیں لوگ, نہیں کرتی, کبھی نہیں کرتی. ونر ٹیک اٹ آل. اگر ونر نہیں ہوتا پاکستان نہیں ہوتا کبھی بھی. سر آپ کا بہت شکریہ. اب سر وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب مجھے ذرا میسج کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو شو کا ٹائم اینڈ کرنا پڑے گا. تو میں سر آپ کا, میرا دل کر رہا تھا کہ آپ ابھی باتیں سناتے جائیں, کیونکہ جب میں نے شو سٹارٹ کیا تو میں بڑا الگ سوچ میں تھا, لیکن ماشاء اللہ سے آپ تو موٹیویشنل اسپیکر بھی نکل آئے ہیں, اور جس طریقے سے آپ نے ماشاء اللہ موٹیویٹ کیا ہے اور سب کو بتایا ہے, یہ حیران کن ہے. آپ کا سر انشاءاللہ اگر ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمارے پاس آتے رہیں. اور اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آئے تو ہمارے چینل آزاد سیاست کو لازمی لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.